مفتی صاحب آپ سے صدقات کے حوالے سے، صدقات کے مصارف کے حوالے سے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا اس کے حوالے سے بیان کر دیں گے. صدقات کے مصارف کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دو الگ الگ تصور ہیں اسلام میں. ایک زکوٰۃ کا تصور ہے، ایک صدقے کا تصور ہے. تو زکوٰۃ کے مصارف الگ ہیں اور صدقات کے مصارف الگ ہیں. اور ایک تصور اسلام میں ہدیے کا بھی ہے، جیسے آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے. ہدیے کا جو یعنی اس کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں وہ الگ ہے. ہدیے اور صدقے میں بنیادی طور پہ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو ہدیہ دے رہے ہوتے ہیں تو سامنے والے کو ایک رسپیکٹ دے کر، اپنے آپ سے بڑا سمجھ کے اس کو کوئی چیز پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور صدقے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو غریب سمجھ کے اس کی مدد کی نیت سے کہ چلو یار اس کی کوئی مدد ہو جائے گی، اس کو ضرورت ہے تو وہ ضرورت اس کی پوری ہو جائے گی. زکوٰۃ کے مصرف کی اگر ہم بات کریں تو زکوٰۃ اس شخص کو دی جا سکتی ہے جو خود صاحب نصاب نہ ہو. اچھا. صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 5 چیزیں ہیں جس کو ہم یعنی قربانی کا نصاب کہتے ہیں یا صدقہ فطر کا نصاب کہتے ہیں. اس میں سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے اور ضرورت سے زائد سامان. یعنی یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان میں 2 3 4 5 کا مجموعہ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، جو آج کل شاید حکومت نے 5,03,000 ایسے کچھ بتائی ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، تو اگر اتنی اماؤنٹ یا اتنی اماؤنٹ کی 5 چیزوں میں سے کوئی چیزیں ملا کر جس کی اماؤنٹ اتنی بن جائے کسی کے پاس موجود ہو تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ کہ اب اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر کسی کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے یا اس پہ قرضہ ہے یا کوئی بھی جس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. جہاں تک صدقات کا تعلق ہے، اچھا زکوٰۃ کے مصارف میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ والدین کو نہیں دی جا سکتی، اولاد کو نہیں دی جا سکتی. یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے، جو آپ سے پیدا ہوئے، جس کو اصول اور فروع کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں، یعنی والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، اسی طرح اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی نیچے کی طرف. اس کے علاوہ بھائیوں کو، بہنوں کو، چچا، پھوپھی، خالہ، یہ جو رشتے ہیں آس پاس کے، ان کو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی جیسے ہم نے بات کی مستحق ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور صدقات اور زکوٰۃ کے اندر اس چیز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے اور یہ میسج میں اس میسج کو بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ اداروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، فاؤنڈیشنز کو دیتے ہیں، مختلف اداروں کو دیتے ہیں. اچھی بات ہے، دینی چاہیے. لیکن سب سے زیادہ جو آپ کے زکوٰۃ صدقات کے مستحق ہیں وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں. آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، چچا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم سنتان، کہ مسکین کو صدقہ دیں تو 1 ثواب ملتا ہے، ذی رحم کو صدقہ دیں تو 2 ثواب ملتے ہیں. صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے، صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے. ہم کتنے ایسے گھرانوں کو جانتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے اداروں میں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اپنا چچا یا چچا زاد یا ماموں زاد یا بھائی یا کوئی بہن وہ ایسی قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ ان سے کسی موضوع پہ چپکلش چل رہی ہے، کسی موضوع پہ کوئی تو میں ہو گئی، ناراض ہیں ایک دوسرے سے. تو اب انہوں نے طے کیا ہے کہ ہم نے نہ ان کو زکوٰۃ دینی ہے نہ صدقہ دینا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ کی کسی رشتہ دار سے ناراضگی بھی ہے، آپ وہ کسی ویلڈ ریزن سے ہے ناراضگی آپ رکھیں. قرآن کریم تو یہی کہتا ہے کہ آپ اگر لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کسی کو اگر صدقہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس پر احسان نہ جتلائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ پہ فرض لازم کر دی جو آپ نے دینی ہے، تو اگر آپ نے دے دی، آپ کی اس سے نہیں بھی بنتی، کوشش کریں یہ اس کا ایک ذریعہ بن جائے گا. صدقات اور زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے بغض، یہ کینہ، یہ ساری چیزیں دور ہوتی ہیں. تو رشتہ داروں میں صلہ رحمی کا بھی بہت بڑا یہ ذریعہ بن سکتا ہے.